اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ وجود و حدود سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھیں۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی اور نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں، اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں جی نہیں، ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں، یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر فاروق، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا، تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا ہے۔ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا، تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا، داڑھیاں بڑی رکھنا، ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا۔ یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے، فرمایا تو بیچ سے نکالو۔ ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا ایک تشخص ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک طرز حیات ہے۔ ہم کو طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن آج ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا، ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی۔ دیکھیں نا، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، سیدھے ہاتھ سے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سیدھا قدم پہلے ہٹانا، اٹھانا، یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص، سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا، ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے، سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے، اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے۔
آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں، تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی نے۔ آپ کمزور نہ پڑے، کہیں کچے نہ ہو، آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے، آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے، وہ فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ۔ یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے، اس کی تشریح عوام کرتی ہے، وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، آپ مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا۔ فتوی کو کیا سمجھتے؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی دینی رہنمائی کی، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی۔ اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا، ایک ایک سطر کو، یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو، تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے، ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا۔ اور پھر علم کی کیفیت ہے، مجھ سے کوئی طالب علم، کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے، علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے۔ اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب تو گئے کام سے سارے لوگ۔ اب تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے، تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے، اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت۔ بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوگے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو، اخبار ضرور پڑھو، لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں، اترے اس سمندر میں۔ قوم کو ضرورت ہے، قوم تشنا ہے، قوم آزمائش میں ہے، قوم سمجھنا چاہتی ہے۔ میں عوامی آدمی ہوں، میں ببانگے دہل کہتا ہوں، کیا آپ طلائع کی دنیا میں لوگوں سے بات کریں، لوگ بات ماننے کو تیار ہیں، قبول کرنے کو تیار، لیکن وہ مشقت نہیں رہی، وہ محنت نہیں رہی، وہ قرآن و سنت میں جو ہوتا زنی کبھی ہوتی تھی، اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا اسے، وہ زور نہیں رہا۔ ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد الخلیل، علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے، تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، تو ریاضی کا ایک مسئلہ نوٹ سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہیں نا، آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو، وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہے، رات کو وہ مطالعہ کرتا۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا، سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے، پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے، پھر پڑھائیں گے، مسئلہ پہلے سمجھیں گے، جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا۔ تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا، یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر
ریاضی دان کام کرتے ہیں، وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا، جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں. کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ ہے بڑی دیر سے، وہ نہیں بول رہے، ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ. تھوڑی سی بات ہے، آپ توجہ سے سن لیں، میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے. وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے. وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے، جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے، لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے. مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے، آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے. سہتا ذوق نہیں آیا، چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں اب تو پروفیسر لوگ ہیں. وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل، وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے اب پڑھے ہوئے کتنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں. نہیں ہوتے ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو، بھائی عالم سے آ کے پوچھ رہے پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا. کہنے لگے بھیجیں، ہم ٹیسٹ لیں گے. میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں، تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں، ٹیسٹ دلوا دیتے. تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے؟ بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا. تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے؟ سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آمدام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لے، تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا. اللہ معاف کرے، آج کل یہی لوگوں کا حال ہے. مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں؟ مولوی کو کیا پتا، معاذ اللہ، یہی لبو لہ جائے. وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا ہے آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے، ایک دفعہ چلے تو صحیح، چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح، ایک دفعہ مل تو لے، ایک دفعہ آئے تو صحیح. اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے، ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے. آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح. تو دو چار دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتے ہیں میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہیں، کالج میں پڑھاتے اکٹھے یونیورسٹی میں، تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے. کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف. تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے، باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا، پھر پینسل منگوائی، چند لکیریں لگائیں اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے. تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی، تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی، کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں، کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں، کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں، وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی، اتنا حسن، اتنا وقار، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے، بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا، اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے. بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے. ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا. دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے. انہوں نے فتویٰ دیا عمر بھر، لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا عمر بھر، مسلمانوں کی قیادت کی. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا، اندر بھی، یہ مت گھبرایا کرے کہ فتنے باہر بھی ہے تو اندر بھی ہے. فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کو تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے.
اندر سے بھی مسائل، مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے. ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ کی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی. آج کل بھی وہ اس طرح کے فرقے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. فرمایا چپ کرو، سارا کچھ ہی میرے نبی کی شریعت میں موجود ہے. عرض کی حضور یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صوفی درویش بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان کا مسخرہ ہے. شیطان نے اسے مسخرہ بنا رکھا ہے. علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے جاہل صوفیاء کا رد کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، احکام بیعت و خلافت پورے کھول کر بیان کیے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا حضور بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا وہ سنو. فرمایا 4 رات قبر سے دور رہنا، فاتحہ پڑھنی. فرمایا قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے. اس قدر زیادہ کھلی ہوئی باتیں، اس قدر زیادہ واضح باتیں، چمکتی دمکتی باتیں. اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے نظریات کی حفاظت کی، انہیں سمجھایا. لیکن ایک بات ہے، اگر کسی نے حضور کے علم کو ناپنا تولنا شروع کیا تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے لیے بھی اٹھائے. اگر نبی پاک کی عظمتوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو کل کے ردا ہے خنجر خوخار برق بار. پھر آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں بات کرتے ہو؟ رسول پاک کی تو ایک ذات ہے، جن سے عشق کریں گے تو بچیں گے، جن کی محبت ہوگی تو کلیجہ آباد ہوگا. حضور کس طرح؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا پھر حضور کی تعریف کیسے کرتے؟ مزے کی بات دیکھیں، اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو نا، آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں لیکن چند دوست ایسے ہیں جن کا موبائل کے بغیر 10 منٹ بھی گزارا نہیں. وہ جب موبائل کھڑا کرتے اونچا کرتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھے اس بیچارے کو دقت ہوتی ہے، نظر نہیں آتا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں مت بال عشق دا سیکھا گے، ایک دوجے نو ویکھا گے، تھوڑی دیر کل کے چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے، موبائل نہیں ادھر ہی رہنا ہے، تھوڑی توجہ کرے. اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیادہ مزے کا لطیف نکتہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں بخارِ سور میں نا حضور تشریف فرمائے جسم کے ساتھ، اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں، وہ حضور انہیں نظر دیا. حضرت صدیق اکبر بھی اتر موجود ہے، نبی قریب بھی کار میں موجود ہے، لیکن حضور انہیں نظر ہے. آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو بولت جاتا کیوں نظر نہیں آتے، وہ دلیلیں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے اصل بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کائنات کی جان ہے. النبی اولا بالمؤمنین بالانفس، جانوں سے بھی زیادہ کہ حضور جان ہے. فرماتے ہیں یہ جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی. آپ کے جسم میں جان ہے نا، دکھا سکتے ہے تو صحیح نہ. کہتے ہیں میری جان ہے نا، دکھا سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کہ کیوں ادو گرتے گار پھرتے. اور چاند ہے چاند نظر نہیں آیا کرتی. یہ دشمن بلا وجہ گار کے گرد پھرتے، چاند بھی کبھی نظر آئی ہے. میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے، اور جان نظر ہے، جانت ہے وہ جہان، جان ہے وہ جہان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا. 4 باتیں ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہے اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے.
ایک علم ہم نہیں سیکھتے. ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے, سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے. ہم پڑھتے نہیں, توجہ نہیں کرتے. داشکوہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا, مولوی بتاتے نہیں, تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے, بس ٹائم پہ آ جایا کرو. دیکھ جاتے ہیں ہم, ہمارا مزاج ہی نہیں. آخر پہ جائیں گے, 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے. آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے, کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق, اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے, پڑھنا لکھنا سمجھانا سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ, کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک, ادب میں ڈوبا ہوا, روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ. کیونکہ مزاج علمی ہے, ذوق علمی ہے, طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے, حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے, نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے, حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے, صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے, اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے. علمی ذوق, اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں, اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. 1-1 2-2 4-4 10-10 کر کے مسئلے سیکھیں, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری, ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا, بڑی منفرد, بڑی انوکھی, بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں, وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے, اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے, لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ, ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے, مسجد میں جلانا درست نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں, تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں, پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو. سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن, تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے. سب سے اونچی کرسی تمہاری, سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس. تو پھر میرے بھائی, تم اگر سب سے فائق ہو, عزت اور شان رکھتے ہو, تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے, اس لیے کہ تمہارا شرف ہے, تمہارا مقام ہے. تو ایک صاحب نے کہا, حضور یہ مٹی کا تیل نہیں, خوشبو والا تیل ہے, تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی. تو فرمایا ٹھیک ہے, آپ اس کو لگائیں, اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس نہ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں. جتنے نمازی مسجد میں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل, اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں. وہ کہیں کہ ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منائیں. بتاتے رہے. آپ علم لیں, پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں. اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں. آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں. وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے. تو ایک تو زندگی میں علم, پھر عمل, اور پھر تیسری بات, ہم نہ دیر کرتے ہیں. نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے, داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے, حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی. ناراض نہ ہونا, تاریخیں دیتے ہیں, کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں. وہ میرے بھائی, ہم لیٹ ہیں, اور موت لیٹ نہیں کرتی.
ਉਹ ਪਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, इधरों ते लखा गए। मौत बिल्कुल अपने वक्त पे आती है, लेट नहीं होती। हम लेट है, अमल करने में लेट है, दाढ़ियां सफेद हो रही हैं मेरी तरह के लोगों की, और उम्रें ऊपर हो रही हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं कर रहे कि वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह निकलता जा रहा, हमें ख्याल ही नहीं आ रहा। हम वो ज़ौक नहीं पैदा कर रहे कि हमें जल्द अज जल्द अमल की तरफ बढ़ना चाहिए। छोड़ो बेटा, अजान सुने जी सारे दोस्त तवज्जो से। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। करीम ने उसे कहा, ये तय हो गई रकम, तू यहाँ रुक, मैं घर से पैसे लेके आया। महबूब पैसे लेके वापिस आए। उससे लोगों ने कहा, तुमने तो सस्ता बेच दिया है, मुकर जाओ। वो मुकर गया। अब जब सौदा हुआ था, या वो शख्स था यहूदी या हुजूर अलैहिस्सलाम थे, तीसरा को था ही नहीं, मुकर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पैसे लो, घोड़ा दो, मैं जाऊं। तो कहने लगा, कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो बेचा ही नहीं। जब बात बढ़ गई तो लोग जमा हो गए, मुसलमान भी, यहूदी भी, गैर मुस्लिम भी, सब इकट्ठे हो गए। जब बात थोड़ी होने लगती है तो वहाँ रश भी हो जाता है। लोग जमा हुए तो हमारी पंचायतों में भी आपने देखा होगा कि लोग एक बात कर देते हैं, कहते हैं फलाना बंदा कह देना अगर, तो मैं ये काम कर दूंगा। अच्छा, वो नाम ऐसे बंदे का लेते हैं या पहेली ऐसी डालते हैं कि पूरी ना हो सके। तो वो यहूदी कहने लगा, जी एक बंदा भी अगर कह देना, आपकी शरीयत में उसूल है ना कि गवाह पेश किए जाते हैं, तो एक बंदा भी अगर कह दे कि मैंने घोड़ा बेचा है और आपने खरीदा, ज्यादा नहीं है एक, तो मैं दे देता हूं। अब वहां था ही कोई नहीं, गवाही कैसे हो। हजरत अबू खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, ये सहाबा के उस मजमे के बीच खड़े थे, हाथ खड़ा करके कहने लगे, मैं गवाही देता हूं मेरे नबी ने खरीदा है। अब उसने कहा था अगर एक बंदा भी कह दे तो मैं दे दूंगा, तो एक ने कह दिया, उसे देना पड़ा। घोड़ा दे दिया, पैसे लिए, वो चला गया। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, खुज़ैमा तुमने तो देखा ही नहीं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आपकी जुबान पर ईमान लाकर मैंने आसमान की खबरों पर यकीन कर लिया, मैंने तो जन्नत भी नहीं देखी, मैंने तो दोज़ख भी नहीं देखी, मैंने तो फरिश्ते भी नहीं देखे, मैं तो जिसे सजदा करता हूं वो रब भी नहीं देखा, मैंने तो इतनी बड़ी बातें आपके कहने पर मान ली है, तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं। अल्लाह को मान लिया है आपके कहने पर, गोया तो घोड़ा तो वो चीज ही नहीं। जब ये मजबूती ईमान नसीब हो कि जो हुजूर फरमा दे हक और सच है, ये हमें सहाबा ने सिखाया कि महबूब की जुबान से जो निकल आए। अब जब उन्होंने ये बात की ना, तो नबी करीम ने इनाम दिया। सरकार ने उनका हाथ पकड़ा और पकड़ के बुलंद करके फरमाया, भाई जहां गवाहियों की जरूरत हो ना, जहां भी 2 गवाह चाहिए होंगे, लेकिन फरमाया जहां अबू खुज़ैमा मौजूद हो, एक की गवाही 2 के बराबर होगी। मजबूत ईमान, यकीन, ताकतवर, ये जो हमारे हम मिजाज बन गया ना, तबीयत बन गई है कि डॉक्टरों की बातों पर तो यकीन है, मालदार कोई वादा कर ले तो दिल को तसल्ली है, कोई अमीर आदमी कह दे कि अब आप फिक्र ना करें तो फिर तो फिक्र चली गई। लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे भाई आप बीच में से बैठ जाए ना, आपकी वजह से पिछलों को नजर नहीं आ रहा, जल्दी से बैठे, पीछे देखे नहीं, बैठे, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं, बैठ जाए जी, जल्दी से बैठ जाए। माशाल्लाह, आप देखें ना, आपका तो डबल मजमा है और आपने खड़े करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। बैठ जाए, आप भी बैठ जाए भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये दीवार के साथ खड़े, बैठ जाए, सलामती, अल्लाह बरकत दे आपको। सुनो मेरे अजीजों, याद रखना,
مضبوط ایمان. یہ کمزور باتیں چھوڑ دے کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ. مضبوط. حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے. تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے. حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے. انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے. اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو. نبی کریم کی زبان. سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے. تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں، دعا فرمائیے گا. تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے. مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ. تو میرے عزیز ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط تھا، طاقتور. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی. جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا. دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے. ہم نہ دیر کرتے، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی. ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں. اور میرے بھائی ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی. او پہ دس دیاں قبراں تے جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جیا آوندا، ادھروں تے لکھا گئے. موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی. ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں. داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا. ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. چھوڑو بیٹا، اذان سنیں جی سارے دوست توجہ سے. تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنی چھت پر تھے، دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان. تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں. تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے. کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی. کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے.
جلدی کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا۔ وہ جلدی کرتے تھے، ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ میرے کریم نے فرمایا، اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال لی۔ تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ او میرے بھائیوں، لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدہ ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے، رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ نہ فریدہ ستیا تے چل میلا ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ او لیٹ ہیں بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے کرتے ہیں۔ ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم حضور کے غلام ہیں نا۔ جلدی جلدی بولیں تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، آپ ناراض ہیں؟ آپ نے غلام رکھا، خادم رکھا ہوا ہو آپ نے، غلام ملازم، آپ اسے کہے جا دکان سے دوڑ کے چینی لے، آپ وہ کہے جلدی کیا ہے، ٹھہر کے لے آؤں گا، قبول ہے؟ تو یہ تسی آنکھوں کہ میں روز یہاں تو نماز شروع کرنی، ایک قبول ہے؟ عمرہ کارما پھر میں نیکیاں، یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ، تو وہ آپ سے کہیں جناب 10 کلو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، پہلے دانائی بتائے تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو غلامی کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا ہے۔ فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ بیٹا آپ نہ کرو، یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا، آپ توجہ میری بات پر رکھیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا۔ نام کیا ہے؟ حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا؟ تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی، میں نے کہا کو کمرہ پسند کر لو، کہاں رہو گے؟ کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے۔ فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا، تیرا انداز بڑا انوکھا ہے، تیری طرز بڑی عمدہ ہے۔ بٹھا دیں گی، بٹھا دو،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے. یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا، آپ یہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بات سنیں، وہ الگ بات ہے. کچھ مان لیتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیانے ہوتے ہیں، نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات. تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر. تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک سے کہا، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کان میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک مسجد کے دروازے میں تھے، کان میں آواز گئی وہیں. ایک ابھی اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی وہیں. نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ حضور وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ان سے کہا تھا. حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. دے دے قربان کر دے، جان مال اولاد دے دے، پھر سنبھال کے نہ رکھ. نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. صحابہ جلدی کرتے تھے. تیسری بات، آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی. اس گھر کی نہیں، اس گھر کی پرواہ تھی. ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان، میرے بچے، کار، بنگلہ، کوٹھی. صبح کے اٹھے ہم، جو سویرے 5 بجے 5:15 اٹھ گیا تھا نماز کے لیے، وہ بتائے نا اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لیے کتنے کام کی اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا مزاج. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. چند روزہ دنیا کے لیے ساری تگو تو آپ ضرور دنیا داری کریں. ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اسلام میں دین ہی دین ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں ہے، کورے ہے کچھ دوستہ میں کافی زیادہ. اسلام میں دنیا داری، روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے. رزق حلال کمانا دنیا، وہ کیا ہے؟ بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے. ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے. ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی. ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے. ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے. او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے. خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی. آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں. کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دے. ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے. دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو. ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے. قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے، اور کسی کا لحاظ نہیں. جب وقت آئے گا جانا ہے. تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا.
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے، بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ فکر آخرت ہماری کب اور اشر ٹھیک ہو۔ میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ آہا، کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ گنہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کر۔ او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو، کم از کم میری طرح کے بندے کیا آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے، ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو، رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا۔ لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا، ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جائے۔ باہر نکلو اب ان چیزوں سے، اپنی آخرت کے لیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ یا رسول اللہ مرگی دعا کر دے، اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے اللہ شفائے عطا کر دیتا۔ لمبی بات ہی کوئی نہیں، ذرا بس لعاب، اوہو، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، دعا کر دے، تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، پر آج عقیدہ سمجھایا امت کو۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر۔ معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر جنت ملے گی۔ سودا ہونے لگا ہے۔ سچی گل ہے کہ ساڈا ہوئے نا گوڈا پیڑ کردا تے پیر صاحبہ کن شفا کے جنت، یہاں کا اجر کے وہاں کا۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے تو جنت کا وعدہ سرکار ہی کریں گے جس سے کریں گے۔ بھائی شفا کے آخرت کا اجر، تو اسی کہنے ہیں جی تسی گھوڑے کا کچھ کرو نا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ صحابہ نے عقیدہ دیا، صحابہ اور اہل بیت کا دن منانے بیٹھے ہیں نا، یہ عقیدہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا اگر صبر کرے، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو میں کروں گا دعا، رب جنت دے گا۔ اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، کہنے لگی سونیا گویا ہو جائے گا گزارا، آپ دعا کرے اللہ جنت ہی عطا کرے، میری کبھی آخرت بن جائے نا، کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤں نا۔ او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ 4 نعرے قیامت میں لگ گئے، وہ بچے گا۔ یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے۔ قیامت میں اگر نعرہ لگ گیا نا فلاں بخش دیا گیا، تو پھر تو کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے، تو حضور نے دعا کر دی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت حیاتی ہے، سرکار نے دعا کر دی۔ جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ بی بی دیر تک زندہ رہی، بوڑھی ہو گئی۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی ہے، دنیا میں کری انہیں جنت کی بشارت عطا کی۔ اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت
ٹھیک ہونی چاہیے.